الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین گرامی، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اور ویسے کوئی غیر مسلم ہو، یہودی عیسائی ہو، تو ان کے لیے بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ رزق حلال استعمال کریں۔ رزق حلال کی برکتیں، رزق حلال کی تعریف و توصیف اور اس کا حصول ہمارے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اور اہم حصہ اس کی قبولیت میں رزق حلال کا ہے۔ ہم اور آپ بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، صدقات ہیں، غرباء تمام مساکین ہیں، مساجد و مدارس ہیں، صلہ رحمی، صدقہ عامہ، قربانی، نماز، حج و روزہ، زکوٰۃ، ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے، جو روزی جا رہی ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ پہلی بات کہ اگر حلال ہے تو سنت صحیحہ کے مطابق ہماری عبادات ہے، اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔
اور اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے پیٹ میں آیا تو 40 دن تک کی عبادتیں نہیں قبول کی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ہم اور آپ اسی سلسلے میں کتنے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ اسی معاملے کو لے کر کے ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں۔ حال یہاں یہ ہے کہ ہر آیت دم در گھسیٹم بیل گٹھلی سب روا، جو آ رہا آنے دو۔ پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے، یہ چیز کہاں سے مل رہی ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ روزیاں اتاری ہیں، اور ان کے حصول کے لیے ہم کو ابھارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ سورہ جمعہ کی آیت کا حصہ ہے کہ جب اذان دے دی جائے جمعہ کی تو مسجد میں فوراً پہنچو، تیز چل کر کے آؤ، وسارعوا، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تو رزق حلال کی طرف اللہ نے ہم کو اور آپ کو دعوت دی ہے کہ اس کی تلاش میں تمہاری کوشش ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے لیل و نہار بنائے ہیں کہ دن کمائی کا، رات آرام کا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، لباس جو پردہ کرتا ہے جسم کا۔ تو یہ رات بھی انسان کے لیے پردہ ہے، اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ لیں۔ اور دن کو اللہ نے ذریعہ معاش بنایا ہے کہ ان اوقات میں آپ روزی کمائیں۔ لیکن بھائی جو جیسی تلاش کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے تو ایسے ہی اس کو اللہ دے بھی دیتا ہے، جاؤ بھائی تم کو وہی پسند ہے وہی لے جاؤ۔ مگر ایک بندے کی حیثیت سے یہ مطالبہ ہے اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اس پر جس نے آپ کو یہ روزی میسر کی ہے جیسی بھی ہو۔ اور ان کنتم ایاہ تعبدون فرما کر اللہ نے ہم کو اور آپ کو بالکل جکڑ دیا کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو تو بھائی آج عبادت بھی نہیں ہے۔ جب عبادت رہی ہے تو اب آپ آزاد ہیں، اس کا مطلب حرام بھی کما سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کے مخلص بندے ہو تو حلال روزی استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، روزی کے بارے میں اللہ نے کتنی آیتیں اتاری۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی کو ہر موڑ پر تعلیم و تربیت دی ہے، یہ رنج و غم کا ماحول ہے، یہ خوشی کا ماحول ہے، یہ تجارت کے مسائل ہیں، آدمی مر گیا تو میراث کے مسائل ہیں، پڑوسی کے مسائل ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ ان تمام باتوں کے متعلق قرآن کریم نے ایک ایک پوائنٹ ہم کو بتلا دیا ہے۔ اور کھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ تمہاری روزی حلال ہو۔ رزق حلال یا روزی کے بارے میں ہمیشہ سے فی زمانہ کے لحاظ سے مسائل رہے ہیں۔ اہل عرب بچیوں ہی کو نہیں خالی دفن کرتے تھے کہ بچیاں پیدا ہوئی تو دفن کر دیا۔ یہ کچھ مخصوص خاندان تھے جو اپنی انا اور گھمنڈ کی بنیاد پر وہ لوگ ایسا کرتے تھے، نعوذ باللہ، جہالت کار فرما تھی۔ لوگ زیادہ اولاد ہونے پر اپنی اولادوں کو، لڑکوں کو قتل کرتے تھے کہ ان کو کون کما کے کھلائے گا، کہاں سے لائیں گے ہم۔ یہ کفر کی سوچ تھی، یہ جہالت کی سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کے ذریعہ سے اس نظام کو درست کیا
اور اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، تم روزی کے تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزی دیں گے۔ آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے جو دنیا کی حالت تھی ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے میں، رزق روزی لے کر کے، کھان پان لے کر کے کتنی تنگی ننگی تھی، ہر بزرگ آدمی اس کو بتا سکتا ہے، اس کے سامنے پورا منظر آ جائے گا۔ اور آج دیکھیں جنتا بڑھی تو دولت کا شمار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا اڈیل دیا ہے۔ وہی زمین ہے، اس میں کتنے بٹوارے ہوئے، وہی زمین ہے، ابا کے 4 بھائی تھے، 5 تھے، 500 بیگھے زمین تھی، اب ہر ایک کے 3 4 5 لڑکے ہیں، اس میں بٹوارہ ہونے کے باوجود ایک حصے پر اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے جتنا غلہ سب پٹی داروں کے ایک ساتھ کھیتی کرنے پر ہوتا تھا، 200 250 من 150 من، اور آج ہزاروں من تولا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فرما ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم نے ہم کو اور آپ کو اس کی تنبیہ کی کہ اپنے اولاد کو روزی کے ڈر سے مت قتل کرو، روزی دینے والے ہم ہیں، تم کو بھی اور ان کو بھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم آپ ٹامکٹویاں مارتے ہیں، حلال سے ملے یا حرام سے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یاتین احدکم، کہ ایک دور آئے گا، وقت آئے گا، زمانہ آئے گا کہ آدمی نے مال کہاں سے لیا، بما اخذا، کس طرح لیا، امن حلال او من حرام، کمائی اس کی حلال کی ہے یا حرام کی، کوئی پرواہ نہیں۔ لا یبالی المرء، انسان پرواہ نہیں کرے گا، وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا یہ مال آ کہاں رہا سے جو مجھے مل رہا ہے، حلال کا یا حرام کا۔ آج ہم اپنے تئیں اس پر غور کر لیں سنجیدگی کے ساتھ۔ اسی لیے ہم روزی بہت کچھ ہونے کے باوجود برکتوں سے خالی ہماری زندگی۔ کوئی اولاد ٹیڑھی بیڑھی پیدا ہو رہی ہے، بہت خوبصورت ہے تو عقل کی بیوقوف ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے، ہاتھ پاؤں درست ہوتے ہوئے گنڈا نکل گیا، بدماش نکل گیا، یہ کیا ہے؟ یہ اسی آج میرے دوستوں اور بھائیوں، رزق حلال کی جو برکت ہے اس کا مقام اور اس کی بات ایک اور الگ چیز ہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ رزق حلال کو حاصل کریں اور رزق حرام سے بچیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کہ کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لو، کسی کا مال غصب کر لو، اس کو بیوقوف بنا دو۔ یہ باطل کے طریقے بہت ہیں۔ رشوت دے کر کے کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر لو، مقدمہ ہو گیا ہے۔ رشوت دے کر کے آپ کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ فراڈ کریں، یہ سارے مسائل، لڑکیوں کے حقوق کو آپ ضبط کر لیں، یہ سارے مسائل ہیں باطل طریقے سے۔ میں اس کی نشاندہی انشاءاللہ کر رہا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اللہ نے کہا ہے لِتَأْكُلُوا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کے پاس لے جا کر کے اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے رشوتیں نہ دو۔ جو حق ہے تمہارا وہی رہے گا، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بالاسم، تاکہ لوگوں کا مال گناہ کے ذریعے آپ حاصل کریں اور کھائیں، اس کو استعمال کریں، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، چاہے کھیتی کی شکل میں ہو، چاہے تجارت کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، آپ باطل طریقے سے اس کو حاصل کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، امید کرتے ہیں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ آدمی جس کا تعلق ایمان سے عمل سے نہیں ہے، وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین،
کیوں نہیں ہماری موت پیچھے کر دی گئی، زندگی اور بڑھا دیتا اللہ، تو میں صدقہ خیرات کرتا۔ صدقہ خیرات روپے پیسے نہیں ہے، غلہ ہے، زمین جائیداد ہے، صدقہ کرتا اور تو میرا شمار نیکوں میں ہو جاتا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آپ کا تجزیہ یہ جو غلط طریقے سے مال کا سمیٹنا ہے، اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ پاک سب کہتے ہیں، لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاکیزہ چیز قبول کرتا ہے۔ آپ 1 پیسہ دے، 1 روپیہ دے، 1 لاکھ دے، پاک صاف، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، لمبی حدیث ہے، اور کہتا ہے لبیک۔ اس لبیک ہی سے سمجھ لو لمبا سفر کون سا ہے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قابل قبول نہیں، باعث سعادت نہیں، لأن مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، اس کا کھانا، اس کا پہننا، اوڑھنا، یہ سب حرام میں پرورش ہوئی ہے، فانا یستجاب، اس کی دعا کی قبولیت کہاں ہوگی؟ اس کا حج کہاں قبول ہوگا؟ اس کے نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ بتائیے کتنی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ ہم بہت محنت کر کے پہنچے مکہ معظمہ، اور لبیک کی جب صدا لگائی حدود حرم سے تو جواب ملتا ہے فرشتوں سے، اللہ کی طرف سے، لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، نہ تیرا اور نہ تیرے لیے کوئی باعث سعادت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیں اور اس خواب و خیال میں نہ رہیں کہ ہم جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جیسا بھی ہم کرتے ہیں معاملہ تو وہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، یہ مد نظر رہے، ہماری کمائی حلال کی ہے کہ نہیں، اس کا خیال رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ذرائع جن سے آدمی ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے چوری ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، چور مرد ہے، چور عورت ہے، پکڑے گئے ہیں، ثبوت ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دو، فَاقْطَعُوا، سزا دیکھیے، یہ اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے، اس کو ہم اور آپ کم نہیں کر سکتے۔ تو چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اور اسی طرح سے سودی کاروبار ہے، جو آج کل کے دور میں ہم اور آپ سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی مسائل سے دور نہیں ہیں، اس سے اپنے دامن کو ہم نہیں بچانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودی کاروبار کا لین دین کے 70 درجات ہیں، اور 70 درجات میں سب سے کمتر درجہ گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کو وہ تو گوارا نہیں ہے، آپ نے سود کو کیسے گوارا کر لیا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے ہو سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو، آؤ میدان میں۔ کس کے دم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ اللہ نے اتنی سختی سے سود کے کاروبار کو روکا اور فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ برادران اسلام، حرام مالوں میں سے ایک اہم مسئلہ ہے یتیم کا مال۔ الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، باپ مر گیا، چچا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، چچا ہے، بڑے ابا ہیں، دیکھنے میں تو سنبھال لیا بچوں کو، مگر اس کی جو جائیداد ہے، اس کی جو دکانیں ہیں، اس کا جو کاروبار ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، حساب کتاب سب، اور اس کے بعد خیانت شروع کر دی۔
قرآن میں ہے کہ تم یتیم کی پرورش کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اور اگر ضرورت ہے تمہیں تم ٹائم ٹیبل دیتے ہو، ضرورت ہے تو مطلب بھر کا تم اس میں سے اپنے لیے خرچ کر سکتے ہو، ضرورت ہے تو مطلب بھر کا خرچ کر سکتے ہو۔ اور جب وہ بالغ ہو جائے، لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو اس کا مال، اس کی زمین، اس کی جائیداد، اس کی دکان، اس کا مال اس کو واپس دے دو اور بتلا دو یہ تمہاری امانتیں ہیں۔ امانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا کسی مال میں، مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس کا حساب کتاب، مدرسہ ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، یا تمام لوگ سرکاری طور سے ہوتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، پنچ پردھان ہیں، یہ لوگ بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ اب اس مال کو جو عوام کے لیے سرکار نے دیا، کھائے بیٹھے ہیں، اس مال کو جو سرکار نے دیا اس کو کھائے بیٹھے ہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں۔ تو جو لوگ یتیم کے مال کو ادھا دھند خرچ کرتے ہیں، ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ یتیم کا حصہ تو ہے، بنا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں رکھتے ہیں تو کھیت جوتتے ہیں اپنا 4 باں، پیداوار اس میں ہوتی ہے، اور یتیم کا کھیت پڑا ہوا ہے، اس میں اتنا گھاس لگی ہے، جب بڑا ہوگا تو سونپ دے گا اس کو تمہارا۔ یا کھیتی کرائے ہیں تو بیچ کر کے سارا پیسہ جیب میں، اور کھا تو رہے ہیں بچے، یہ حساب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، آگ۔ اگر اللہ کا ڈر ہے ہم کو یا آپ کو، تو اس سے آپ نصیحت لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ رزق حلال کی اس میں ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہماری کمائی میں حرام اور ناجائز چیز نہ آوے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار والرائش وقال ہم سواء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رشوت حرام ہے، لینا دینا دونوں۔ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، رشوت لینا دینا حرام، اور جو طے کرا رہا ہے معاملے کو کہ بھائی اتنا ہم لیں گے، وقال ہم سواء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہ میں تینوں برابر ہیں، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا۔ ایک بات ہے جس کے پر علماء اتفاق کیے ہیں کہ ایک شخص کا گھر جا رہا ہے، ظالم زبردستی قبضہ کر رہا ہے اپنے روپے پیسے سے اور عدالت سے، ہر طرح سے، اب بغیر رشوت دے اس کو چارہ نہیں ہے، وہ رشوت دے کے اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی جائیداد بچا لے اور ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا لے، لیکن اس پر گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس پر ہوگا جو اس سے رشوت لے کر کے یہ کام کرے گا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سود کے سلسلے میں جو میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ آکلہ وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے 2 گواہ جو رہتے ہیں کہ بھائی یہ 2 گواہ ہیں، ان کے سامنے ہم دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا لکھنے والا، تحریر کرنے والا، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت سب پر ہے۔ اور ایک بات میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ سود سے، بیجا رشوت خوری، رشوت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات بہت اہم ہے، وہ قرض کی ادائیگی، قرض کا لین دین۔ بڑے بڑے ملک ایک دوسرے ملک سے، ایک دوسرے کے بینک سے قرض لیتے ہیں۔ محلے اور سماج کے لوگ، تجار اور تاجر لوگ
ایک دوسرے سے لمبی لمبی رقمیں قرض لیتے ہیں۔ ہمارے سماج معاشرے میں جو قرض کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں بھیا 50,000 کی ضرورت ہے، کوئی جان نہ پاوے دے دو۔ سب سے پہلی غلطی کہنے والے کی، دینے والے کی۔ نہیں بھائی، 2 آدمی گواہ لاؤ، تحریر ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ قرض کو تحریر کرو، گواہ کا نام لکھو، اور اس کے بعد یہ تحریر ہو کہ قرض کب تک واپس ہوگی۔ سارے شرائط کے ساتھ قرض دیا جاتا ہے۔ آپ مروت میں آئے، خاموشی سے دے دیا، وعدہ کے مطابق 2 مہینہ اور گزر گیا، آپ نے مانگا، ارے یار تمہارا لے بھاگا جائے تھے، کہا میں چور سمجھے ہو؟ تو چور کی طرح تو تم نے مانگا ہی تھا چپکے چپکے، اور آج تم سینہ زوری کر رہے ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ دیں گے، یا قسط وار دیں گے، یا آج دیں گے کل دیں گے۔ قرض کا معاملہ بہت ہی عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، پوچھا آپ نے، لوگوں نے کہا ان کے اوپر قرض ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں ذمہ دار ہوں، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، اس کے بارے میں آپ نے پوچھا، قرض ہے ان کے اوپر، کوئی نہیں تیار ہوا۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ جائیے پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ سے جو محروم ہو جائے پڑھانے سے، اس کی بد نصیبی کا کیا عالم ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، پھر شہید ہوا پھر زندہ کیا گیا، پھر شہید ہوا پھر زندہ کیا گیا، پھر شہید ہوا پھر زندہ کیا گیا۔ کتنا مرتبہ ہے شہید کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 بار کہ وہ شہید کیا گیا، زندہ کیا گیا، پھر شہید ہوا پھر زندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر جنت حرام ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے۔ قرض ہو کر کے، قرضدار ہو کے مرا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ شہادت کا درجہ تو اپنی جگہ جانے دو، وہ سب بیکار ہے۔ اتنا بڑا حق۔ کتنے لوگ ہیں کہ گودام سے سیمنٹ فلاں سے لے آؤ، فلاں کے یہاں سے مورنگ لے آؤ، فلاں یہاں سے شادی کے موقع پر سامان اٹھوا لو، سالوں سال پیسہ نہیں دیتے، یہاں تک کہ بیچارہ محروم ہو کر کہتا ہے کہ بھیا آپ اللہ جانے۔ کیا ہوگا؟ یہ ہے ہمارے یہاں قرض لینے کا اور قرض کے ادائیگی کا انداز۔ آنسو پوچھ کے وہ بیچارہ رہ جاتا ہے جس کا مال آپ نے حاصل کیا ہے کسی بھی شکل میں، جس کی قیمت ہے، اور آپ گھوٹ گئے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ سمجھے میں ہوشیار ہوں، بیوقوف بنایا اس کو، بیوقوف آپ بنے۔ وہ نہیں بیوقوف ہے، اس نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی ہے، صلہ رحمی کی ہے، آپ کے ساتھ اس نے آپ کے دلداری کی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا چرکا لگایا اور قرض کو سمیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لے کر اس کی ادائیگی کی ہمت اور امید رکھتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور جو لیتا ہی اسی لیے کہ مار بیٹھوں گا تو میں اس کی مدد نہیں کرتا ہوں، اس کو بھی برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ اب ہم اور آپ ان تمام مضامین کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اور آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں رزق حلال کے حصول کے لیے، رزق حرام سے بچنے کے لیے۔ قرآن نے ایک ایک پوائنٹ ہم کو اور آپ کو بتلا دیا کہ کس طرح سے ہم اور آپ روزی کمائیں، کس طرح سے کھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک غلام تھا، جب وہ کما کر کے لاتا آپ کو دیتا تو آپ پوچھتے کہاں سے لائے بھائی؟ فلاں جگہ سے محنت کر کے، یہ کر کے ہوگا، اور دیتا تو آپ اسے کھا لیتے۔ بائی چانس ایک مرتبہ وہ کھانا لایا کہیں سے، تو جب کھانا لایا اور کھا لیا تو بعد میں خیال آیا تو اسے میں نے آج پوچھا نہیں۔ اب دیکھیے مرضی مولا، اس کو بلایا غلام کو، کہا یہ بتاؤ تم نے اس کو کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس نے کہا امیر المومنین
میں زمانے جاہلیت میں جنتر منتر کرتا تھا، جھاڑ پھونک کرتا تھا، اور ایک قبیلے کے ایک شخص کے اوپر میں نے کیا تھا، تو اس کو جب فائدہ ہو گیا، آرام ہو گیا، اس کا دکھ دور ہو گیا، پھر میں چلا آیا۔ آج اتفاق سے ادھر گیا تو اس کے یہاں شادی تھی، تو اس نے کہا بھائی آپ نے یہ کام کیا تھا، اس کے بدلے کم سے کم کھانا لیتے جاؤ۔ میں اسی کا معاوضہ مجھے ملا اور میں لے آیا اور آپ کو پیش کر دیا، آپ نے کھا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ڈال کر کے حلق میں قے کر دیا، کہا یہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال میں نہیں اپنے پیٹ میں رہنے دوں گا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ و طہارت۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بات آتی ہے روزی کی کمی بیشی۔ کسی کو اللہ نے اندھا دھند دے دیا، یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے بے پناہ روزی دے دی، اور کوئی رکشہ صبح سے شام تک چلاتا ہے تو مٹھی بھر چنا پاتا ہے۔ آپ اس فلسفے پہ آئیے، ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ آپ عمرہ کی تعداد زیادہ پائیں گے، غربا کی تعداد، عمرہ کی تعداد کم پائیں گے، غربا کی تعداد زیادہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کیوں کی؟ اللہ فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ ہم نے کسی کے روزی کو بہت بلند کیا، کسی کے روزی میں نے بہت کم کی، تاکہ لوگ ان غربا کو اپنے ضرورت میں استعمال کر سکیں۔ جب سبھی برابر ہوں گے تو کون کس کا بوجھ اٹھائے گا؟ کون کس کا بوجھ اٹھائے گا بھائی؟ سب خاں صاحب ہی ہوں گے تو کاہے کو کوئی کسی کی مدد کرے گا؟ کاہے کسی کا کوئی مزدوری کرے گا؟ کسی کے تعاون میں کیوں جائے گا؟ اللہ کی یہ تقسیم بہت صحیح ہے۔ ایک گھر بن رہا ہے، 50 مزدور کی ضرورت ہے، ایک جگہ کھیتی ہو رہی 100 مزدور کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مزدوروں کی تعداد یا غریبوں کی تعداد اللہ نے تقسیم کی۔ دوسری ہے کہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں، کہ اللہ جس حال میں رکھے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکلوا علی اللہ کما تتوکل الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ تم ایسے اللہ پر بھروسہ کرو اور روزی کماؤ، روزی کے لیے نکلو، محنت کرو، مشقت کرو، جیسے چڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے خالی پیٹ صبح گھونسلے سے، اور تروح بطانا پیٹ بھر کر شام کو آ جاتی۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے اڑی، چاروں طرف اڑ اڑ کے دانا چگا، کیڑے مکوڑے چگی، اور اس کے بعد پیٹ بھرا، شام تک واپس اپنے گھونسلے میں آ گئی۔ یہ درس ہے اس بات کے لیے کہ ہم اور آپ محنت کریں، کسی کی کمائی ہوئی روزی پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ اور جب اس طرح سے آپ کا معاملہ ہوگا کہ اللہ پر توکل ہے، ساتھ ساتھ میں محنت ہے اور رزق حلال کی تلاش ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے۔ ہمارے لیے واقعات، اس سلسلے میں واقعات کا ذکر بہت لمبا موضوع ہے، ہم اتنا سمجھ لیں کہ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں رزق حلال کے۔ آپ کا لڑکا بہت خوبصورت پہننے لگا، کھانے لگا، فیملی بہت اونچی ہو گئی، چرپہیا آ گئی، آئی کیسے؟ ذرا اس کو تو سوچئے۔ ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بتا کر کے آپ نے یہ کام کیا ہے تو اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر موضوع پر تیار رکھیں، ہر موضوع پر تیار رکھیں۔ 42 سال کے عرصے میں شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو جو آپ کے کانوں میں نہ پڑا ہو، ہم نے آپ کے کانوں تک، آپ کے دل کے تک دستک نہ دیا ہو، الحمدللہ، لیکن کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا کبھی۔
کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا کاروبار ایسا ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے، یہ ہے، شادی بیاہ تو لین دین نہیں ہے۔ پہلے وقع کرتے ہیں کئی لاکھ دو گے ہمارے لڑکا کو، جو سراسر حرام ہے۔ ارے بیٹی کو دے دیا، چلو بیڈ بستر برتن، اب اس کے بعد بیٹے کو زندگی بھر پڑھایا لکھایا کھلایا، اب جب شادی ہونی ہوئی تو اس سے لیتے ہیں کہ لاؤ جمع کرو، یہ تمہارے پاس جو ہے سمجھو کہ ایک طرح کا قرض ادا کرو، حرام مال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بہت باریک بھی ہے، ایک ایک پوائنٹ پر اس کی نظر ہے، ہمارے حص و حرکت پر، چاہے زبان چلے، چاہے نظر چلے، چاہے پاؤں اٹھے، چاہے ہاتھ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں سے واقف ہے، اس لیے ہم اور آپ صحیح کام کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی توفیق سے نوازے گا، اور واقعی پھر آپ کی زندگی کار خیر کی طرف زیادہ لپکے گی، اور آپ اس سے انشاءاللہ دنیا آخرت میں سرشار ہوں گے۔ آمین۔ آخر دعا۔